بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بے شک اس دنیا میں بھی کچھ ایسے خوش نصیب انسان ہیں جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جانا نصیب ہوتا ہے، جنہیں محفلیں مجلس محمدی نصیب ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری نصیب ہوتی ہے۔ آئیے ایسے ہی خوش نصیب حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گش کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مخدوم جہانیہ جہاں گش فرماتے ہیں کہ ایک روز مدینہ منورہ میں بحضور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد نماز تہجد مراقبہ میں تھا۔ ایک صاحب عظمت بزرگ کو دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرہ مبارک کے دروازے پر آئے۔ ان کے لیے دروازہ کھل گیا، وہ اندر داخل ہوئے اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں جن کے لیے ہجرہ مبارک کے دروازے کھلتے ہیں۔ دوسری اور تیسری شب بھی ویسا ہی ہوا۔ میں نے چاہا میں بھی انہی کے پیچھے پیچھے داخل ہو جاؤں، مگر وہ دروازہ بند ہو گیا اور میں کامیاب نہ ہو سکا۔ حاضرین سے دریافت کیا کہ یہ صاحب کون ہیں؟ انہوں نے کہا خاموش رہو، اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور تم باتیں کرتے ہو۔ صبح اپنے مرشد کریم شیخ حضرت عبداللہ یافعی سے حال بیان کیا کہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے مگر ہم کلامی کی سرفرازی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی توجہ سے یہ نعمت حاصل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو بہت خوش بخت سمجھوں گا۔ شیخ نے فرمایا میں تمہیں اپنے پیر و مرشد کے پاس لے جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ مدینہ شریف سے باہر تشریف لے آئے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ جب ایک جنگل میں پہنچے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب نہایت شان و شوکت سے ایک تخت پر جلوہ افروز ہیں۔ دربار پر نور ہستیوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں رکع جات اور عرضیاں لکھی جا رہی ہیں۔ جب میں نزدیک گیا اور دیکھا تو یہ تو وہی بزرگ تھے جو نیم شب روضہ اطہر میں داخل ہوتے نظر آئے تھے۔ جو پہلے انہیں بزرگ نظر آئے تھے وہاں وہی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پیچھے وہ جانے کی کوشش کرتے تھے پر روضہ رسول کا دروازہ بند ہو جاتا تھا اور نہیں جا پاتے تھے۔ اب ان بزرگ کو انہوں نے وہیں بیٹھے ہوئے دیکھا اور وہاں رکع جات اور عرضیاں لکھی جا رہی تھیں۔ جب میں نزدیک گیا اور دیکھا تو یہ وہی بزرگ تھے جو نیم شب روضہ اطہر میں داخل ہوئے نظر آئے تھے۔ شیخ عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے نزدیک جا کر عرض کیا، یعنی ان بزرگ کے قریب جا کر عرض کیا، یا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، یہ سید زادہ نہایت شائستہ اور آرزو مند ہے کہ حضور انور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس محمدی میں داخل ہو کر دولت ابدی سے سرخرو ہوں۔ بس ایک پروانہ اس کو بھی عنایت فرما دیجیے۔ آپ نے میری جانب التفات سے دیکھا اور فرمایا اس کے لیے چٹھی کی ضرورت نہیں، اس کو ہم اپنے ہمراہ لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، اس کو میں اپنے ہمراہ لے جاؤں گا۔ اور جب دربار برخاست ہوا، آپ رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم اٹھے اور مجھے اپنے ہمراہ لے کر چلے اور مجلس عالیہ میں داخل کیا۔ دولت کاملہ و سعادت میں مشاہدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حاصل ہوئی۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کرم ان کی مجلس محمدی نصیب ہوتی ہے۔ کاش ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، کاش ہمیں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مل جائے۔ اور اس محبت کی شروعات تو پہلے ہمیں درود شریف پڑھ کے ہی کرنی پڑے گی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے ہی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیں اس درود کے سفر میں ساتھ رہتے ہیں، خود بھی درود پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی پڑھواتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو آپ اس ویڈیو کو آگے صدقہ جاریہ کے حساب سے شیئر کریں، شاید آپ کی اس ایک ویڈیو کی وجہ سے
کسی کا دل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں معجزن ہو جائے، اور کسی کی زبان پر ایک درود ادا ہو جائے، اور وہی درود آپ کے لیے اور میرے لیے قبر کا نور، پل صراط کا نور بن جائے، اور ہم سب امتیوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت مل جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔